السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک دلچسپ افریقی کہانی سنائیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے کہانی شروع کرتے ہیں۔ افریقہ کے کسی گاؤں میں ایک مبوبو نام کا آدمی رہتا تھا۔ وہ اس گاؤں کا سردار بھی تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے دل و جان سے چاہتے تھے۔ اس کی دو وجہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ مبوبو بہت نیک اور شریف انسان تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے سردار ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا، اور دوسری یہ کہ وہ تمام گاؤں والوں کو روزانہ دونوں وقت مفت کھانا کھلاتا تھا۔ بات یہ تھی کہ مبوبو کے پاس جادو کا ایک ڈول تھا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو گاؤں کے سارے لوگ اس کے ارد گرد دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے، اور مبوبو جادو کے ڈھول کو سیدھے ہاتھ سے 13 دفعہ بجاتا۔ 13ویں تھپکی پر ہر شخص کے سامنے خوش رنگ اور خوش ذائقہ کھانے کی ایک ایک پلیٹ آ جاتی تھی۔ یوں انہیں تیار کھانا مل جاتا تھا، اور اپنی باقی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ زمینوں پر کھیتی باڑی کیا کرتے تھے تاکہ پیسے کما سکیں۔ اس طرح وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اب آگے سنیے۔ مبوبو کے گاؤں کے پاس ہی ایک اور گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے لوگ بڑے لالچی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مبوبو اور اس کے قبیلے کو ان کے گاؤں سے بھگا کر ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں۔ اس مقصد کے لیے ایک دن وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر مبوبو کے گاؤں پر چڑھ دوڑے۔ مبوبو کے گاؤں کے لوگ امن پسند تھے، لڑائی جھگڑوں سے دور بھاگتے تھے۔ انہوں نے جو یہ ناگہانی مصیبت دیکھی تو چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں، ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے مبوبو سے کہا، اب کیا ہوگا؟ دشمن تو ہماری ٹکا بوٹی کر ڈالیں گے، مال بھی جائے گا اور جان بھی۔ گاؤں والوں کی باتیں سن کر مبوبو مسکرانے لگا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اسے کوئی فکر ہی نہیں۔ لیکن پھر اس نے گاؤں والوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا سا درخت کاٹیں اور اسے راستے کے بیچوں بیچ ڈال دیں۔ حکم کی دیر تھی کہ 20 آدمی کلہاڑیاں لے کر درخت پر پل پڑے اور آنن فانن اسے کاٹ کر راستے میں ڈال دیا۔ اب دشمن قریب آ گئے تھے۔ ان کے ڈول ڈھمکوں اور جنگلی نعروں کی خوفناک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں سن کر مبوبو نے گاؤں والوں سے کہا، تم سب لوگ جنگل میں جا کر چھپ جاؤ، میں اکیلا ہی ان سے نمٹ لوں گا۔ سردار کا حکم سن کر گاؤں والے پہلے تو ہچکچائے، کیونکہ وہ اپنے نیک اور مہربان سردار کو یوں موت کے منہ میں چھوڑ کر خود فرار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ لیکن جب مبوبو نے انہیں سمجھایا تو چلے گئے۔ ادھر گاؤں والے غائب ہوئے اور ادھر دشمن گاؤں کے اندر داخل ہو گئے۔ انہیں یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ سارا گاؤں خالی پڑا ہے، صرف اکیلا مبوبو وہاں موجود ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اتنے سارے بندے دیکھ کر مبوبو بھی بھاگ جائے گا، اور وہ لوگ بغیر لڑے جھگڑے سارا مال ہتھیا لیں گے۔ مگر مبوبو بھاگنا تو دور، گھبرایا تک نہیں۔ وہ بڑے اطمینان سے کٹے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور اپنے جادوئی ڈھول کو پہلے سیدھے ہاتھ سے 13 دفعہ بجایا اور پھر بائیں ہاتھ سے 3 دفعہ۔ اس جادو کے ڈھول میں 2 خاص باتیں تھیں۔ اسے زمین پر بیٹھ کر 13 دفعہ بجاتے تو وہ کھانا حاضر کر دیتا، اور کٹے ہوئے درخت پر بیٹھ کر بجاتے تو فوراً ہی جنگل میں سے 100 ہٹے کٹے خوفناک شکلوں والے آدمی نکلتے، اور جو سامنے آتا مار مار کر اس کا کچومر نکال دیتے۔ بس اس وقت بجانے والے کو ایک خاص احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ اسے ڈھول کو سیدھے ہاتھ سے 13 دفعہ بجا کر بائیں ہاتھ سے بھی 3 دفعہ بجانا پڑتا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو جادو کے آدمی اسے بھی مار مار کر بھوتنا بنا دیتے۔ لو جناب، مبوبو کے ڈھول بجانے کی دیر تھی کہ ایک دم جنگل میں سے 100 لمبے تڑنگے کالے کلوٹے 100 آدمی نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے تھے۔ انہوں نے آتے ہی مبوبو کے دشمنوں کو دھننا شروع کر دیا۔
چند منٹ بعد وہ سب زمین پر پڑے کراہ رہے تھے۔ اس کے بعد جادو کے آدمی جیسے آئے تھے ویسے ہی غائب ہو گئے۔ اب محبوبوں نے اپنے آدمیوں کو آواز دی۔ وہ سب جنگل میں سے نکل آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے سے بے حال پڑے دشمنوں کی مزید ٹھکائی لگائیں، مگر محبوبو بہت رحم دل اور نیک انسان تھا۔ اس نے انہیں سمجھا بجھا کر باز رکھا اور دشمنوں سے بولا، میرا خیال ہے تمہیں اب سبق مل گیا ہوگا۔ اب تم کبھی میرے گاؤں پر حملہ نہیں کرو گے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ ہمارے ساتھ صلح کر لو اور اچھے پڑوسیوں کی طرح امن اور چین سے رہو۔ آج کے دن تم ہمارے مہمان ہو۔ میں کھانا منگواتا ہوں، کھا کر جانا۔ یہ کہہ کر وہ کٹے ہوئے درخت پر سے اٹھ کر ان لوگوں کے بیچ میں آ کر بیٹھ گیا اور جادو کے ڈھول کو 13 دفعہ بجایا۔ ڈھول بجاتے ہی پلک جھپکتے میں خوش رنگ اور خود ذائقہ کھانے کی ایک ایک پلیٹ ہر شخص کے سامنے آ گئی۔ پھر سب نے خوب پیٹ بھر کے کھایا، محبوبوں سے معافی مانگی، سلام کیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ لیکن وہ دل کے کھوٹے تھے۔ راستے میں ان کی نیت بدل گئی۔ ایک آدمی نے کہا، محبوبوں کا ڈھول تو بڑا کراماتی ہے، ادھر بجایا ادھر کھانا حاضر۔ دوسرا بولا، ہمیں یہ ڈھول کسی طرح اڑا لینا چاہیے۔ تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ باقی لوگ تو اپنے گاؤں کی طرف چلے گئے۔ صرف 5 پھرتیلے اور تگڑے نوجوان وہیں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا اور ہر طرف خاموشی چھا گئی تو یہ 5 جوان جھاڑیوں میں سے نکلے اور چپکے سے محبوبوں کے جھونپڑے میں گھس گئے۔ محبوبوں بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ انہوں نے ڈھول اٹھا کر بغل میں دبایا اور دبے پاؤں باہر نکل گئے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا، آہا، مزہ آ گیا، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھول بجائیں گے اور مفت کی کھائیں گے۔ دوسرا کہنے لگا، تمہیں بجانے کی ترکیب بھی آتی ہے؟ پہلا بولا، کیوں نہیں، محبوبوں نے اسے 13 دفعہ بجایا تھا، میں نے انگلیوں پر گنا تھا، اعتبار نہ ہو تو بجا کر دیکھ لو۔ وہ باتیں کرتے کرتے اس جگہ آ گئے تھے جہاں محبوبوں کا کٹوایا ہوا درخت پڑا تھا۔ وہ آدمی درخت کے تنے پر بیٹھ گیا اور ڈھم 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 13 دفعہ ڈھول بجایا۔ وہ سب آنکھیں بند کیے گرم گرم مزیدار کھانے کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن جب انہوں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سٹی گم ہو گئی۔ انہیں 100 موٹے تازے خوفناک شکلوں والے آدمی گھیرے کھڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ان کے سروں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ پھر انہوں نے ڈھول وہیں پھینکا اور سر پر پاؤں رکھ کے ایسے بھاگے کہ پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ دوسرے دن جب صبح کو محبوبو ڈھول ڈھونڈنے نکلا تو وہ اسے گاؤں کے باہر اس جگہ پڑا مل گیا جہاں اس نے درخت کٹوایا تھا۔ ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ خوب ہنسا اور ڈھول اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔